بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر ڈالر اس ٹائم سب سے بلند ترین سطح پہ چلا گیا ہے، سب سے بلند ترین سطح پہ، جو کہ 290 روپے کی اس ٹائم بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا۔ اور مہنگائی پاکستان کے اندر پچھلے 75 سال میں اتنی مہنگائی پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہے۔ اور پاکستان کے اندر انفلیشن ریٹ 40 سے 50% چلا گیا ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کبھی 30 سے 35% مہنگائی ہوئی تھی اور اس وقت چیخیں نکل گئی تھی اور عوام باہر نکلی تھی اور حکومت کا اڑا کے رکھ دیا تھا، حکومت کا پانسا پلٹ دیا تھا، تختہ الٹ دیا تھا عوام نے۔ آج بھی یہی ہونا ہے، آج بھی یہی ہونا ہے۔ دیکھیں اس ٹائم جہاں پر شہباز شریف کے اوپر بڑا شدید ترین دباؤ ہے، وہیں پر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑا شدید ترین دباؤ ہے، اور سب سے زیادہ پریشر اس ٹائم ہے جنرل عاصم منیر کے اوپر۔ دیکھیں اس ٹائم جنرل عاصم منیر سے متعلق بہت ساری افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ سوشل میڈیا اس ٹائم بھرا پڑا ہے جہاں پر جنرل عاصم منیر سے متعلق بہت ساری افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ اب 3-4 آپشن ہیں اس ٹائم جنرل عاصم منیر کے سامنے، 3-4 آپشن، کیونکہ اس ٹائم کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پورا کا پورا اس ٹائم جنرل عاصم منیر کے ہاتھ میں ہے، اور پورا کا پورا ملک اس ٹائم کنٹرول کون کر رہا ہے؟ جنرل عاصم منیر۔ جنرل عاصم منیر نے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہتر کیا، پاکستان کے معاملات بہتر کیے، انٹرنیشنلی پاکستان کی جو ساکھ خراب کی اس حکومت نے وہ جا کے بہتر کی۔ فائنینشیل معاملات میں بھی جنرل عاصم منیر نے سٹیپ لیا، لیکن ان لوگوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا۔ جنرل عاصم منیر نے جا کے سعودی عرب، UAE، چائنا، امریکہ، برطانیہ، ان تمام لوگوں سے جا کے ملاقاتیں کی، لیکن وہاں سے انکار کس وجہ سے ملا؟ وہاں سے انکار جنرل عاصم منیر کو نہیں ملا، وہاں سے انکار جنرل عاصم منیر کو نہیں ہوا، بلکہ انکار ہوا اس حکومت کو۔ جنرل عاصم منیر کو کہا گیا کہ آپ اس حکومت سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ اس حکومت کی سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، اور اس حکومت کے جو سہولت کار ہیں ان کو باہر نکالیں، باہر نکال کے آپ اس حکومت کو فارغ کر دیں، آپ کو سپورٹ مل جائے گی، آپ کو فائنینشیل سپورٹ جتنے ارب ڈالرز آپ کہیں گے آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس حکومت کو نہیں ملنے والے۔ کیوں اس حکومت کو کیوں نہیں ملنے والے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جو بدترین کرپشن کی ہے، اور کرپشن کے جو ان کے اوپر کیسز ہیں اس کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے ہیں کہ اس حکومت کے اوپر کوئی بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کو، جنرل عاصم منیر کو پیسہ دینے کو تیار ہیں اور ان کے اوپر پورا ٹرسٹ ہے، ان کے اوپر پورا اعتماد ہے، لیکن اس حکومت کو کوئی پیسہ دینے کو تیار نہیں۔ اس وجہ سے یہ بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا تمام ممالک کی جانب سے کہ ہم نے شہباز حکومت کو، اس PDM حکومت کو، اس امپورٹڈ حکومت کو، اس جعلی حکومت کو، اس امریکی حکومت کو ہم نے پیسے نہیں دینے۔ ہم نے ملک کے اندر انتخابات ہوں، ملک کے اندر الیکشن ہوں، اور اس کے بعد جو بھی حکومت آئے عوامی مینڈیٹ لے کر اس کو ہم پیسے دیں گے، لیکن اس حکومت کو ہم 1 روپیہ نہیں دیں گے۔ یہ بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا۔ اب جنرل عاصم منیر کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے۔ دیکھیں اس ٹائم جنرل امجد شعیب کو جب گرفتار کیا گیا تو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے، فوج کے اندر سے، ملٹری کے اندر سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کے اوپر احتجاج کیا، اس بات کے اوپر اپنی آواز کو بلند کیا، اور انہوں نے جنرل عاصم منیر کو کہا۔ ایک محفل کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ جنرل امجد شعیب جیسا آدمی، 75 سے 80 سال کا بوڑھا شخص جس نے ساری زندگی پاکستان کو دی، اپنی جوانی پاکستان کے لیے وقف کر دی، اپنی جوانی پاکستان کو دے دی، جنگوں کے اندر جا کے اس نے حصہ لیا، جنگیں لڑی پاکستان کی خاطر، بارڈر کے اوپر پاکستان کی سرحدوں کی اس نے حفاظت کی۔ آج اس کے اوپر آپ لوگوں نے ایک کیس بنا کے تو اس کو جیل میں بند کر دیا۔ راتوں رات ایک تصویر وائرل کی گئی جنرل امجد شعیب کی، جس کے اندر سلاخوں کے پیچھے جنرل امجد شعیب کھڑا ہے، سلاخوں کے پیچھے۔ یہ حال کر دیا آپ نے ایک محب وطن اور ایک سپاہی کا، ایک جنرل کا، ایک فوجی کا، ایک ٹاپ لیول کے جنرل کا آپ نے یہ حال کر دیا کہ اس کو سلاخوں کے پیچھے، اور جتنے چور، ڈاکو، کرپٹ وہ سارے حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک محب وطن، سچا کھرا آدمی، فوجی آدمی، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، پاکستان کی خاطر آواز بلند کرنے والا، آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اور کرپٹ اور چور اور ڈاکو NRO ڈیل لے کے حکومت کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں۔ دیکھیں یہ اس ٹائم پہنچی ہے ساری آواز جنرل عاصم منیر تک، اور امجد شعیب کی رہائی تو ہو گئی، لیکن جس وقت رہائی ہوئی اس کے باہر جو کورٹ تھی جہاں پر یہ کیس لگا ہوا تھا جنرل امجد شعیب کا، اس کے باہر ہزاروں کی تعداد میں فوجی موجود تھے جو کہ ریٹائرڈ فوجی تھے، جرنیل، بریگیڈیئر، کیپٹن، تمام کے تمام رینک کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔
صرف کس لیے آئے ہوئے تھے؟ جنرل امجد شعیب سے اظہار یکجہتی کے لیے، سالیڈارٹی کے لیے۔ انہوں نے سپورٹ کیا جنرل امجد شعیب کو اور کہا کہ یہ جنرل امجد شعیب بے قصور ہے، جنرل امجد شعیب کا کوئی قصور نہیں ہے، دو ٹک انداز میں ان لوگوں نے کہا۔ اب اس ٹائم جنرل عاصم منیر کے اوپر بہت پریشر ہے، انٹرنلی بہت پریشر ہے اس ٹائم۔ ملٹری اس ٹائم یہ سوچ رہی ہے، دیکھیں اب آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے، اب آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے۔ جنرل عاصم منیر جو اس ٹائم 3-4 آپشن اس ٹائم ان کے سامنے ہیں، 2-3 آپشن ضرور ڈسکس ہوئے۔ ایک تو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کے حوالے سے بات کی گئی، اس کو تو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ اس حکومت کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے کہ ہم اس حکومت کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، اس حکومت کو ٹینیور اس کا ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اور ایکسٹینشن دے کے اس کو 2-3 سال تک لے جاتے ہیں تاکہ یہ معاملات، یہ بات تو واضح ہے کہ اس حکومت کو ٹینیور کو ایکسٹینشن دینے کا فائدہ کوئی نہیں۔ یہ پچھلے 10-12 مہینے سے کچھ نہیں کر سکی تو اگلے 1-2 سال میں ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں نے اور زیادہ تباہی کرنی، اور زیادہ بربادی کرنی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی ملک، سعودی عرب، UAE، چائنا جیسے ملک اگر اس حکومت کو پیسہ دینے کو تیار نہیں تو اگلے 2 سالوں میں کون ان کو پیسہ دے گا؟ کوئی بھی نہیں پیسہ دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عوامی پاور نہیں، عوامی مینڈیٹ نہیں۔ اس وجہ سے کوئی بھی ان کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں، کوئی بھی ان کے لیے سامنے آنے کو تیار نہیں۔ اگر جنرل عاصم منیر کے ذہن میں یہ ہے تو یہ فارمولہ ناکام ہو جانا ہے۔ اس سے بہترین آپشن یہی ہے کہ میرے عزیز ہم وطنوں والا معاملہ ہو جائے، فارمولہ وہ والا اپلائی ہو جائے اور اس حکومت کو فارغ کر دیا جائے، اور 6 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے اندر، جو اس ٹائم آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 90 روز میں ہم نے الیکشن کروانے ملک کے اندر، پنجاب اور KP میں اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد، تو اگر اس طرح کا ایکشن لے لیا جاتا ہے، اس طرح کا ایڈونچر کیا جاتا ہے، اس طرح کی کوئی کارروائی کی جاتی ہے تاکہ اس حکومت کو فارغ کر دیا جائے، حکومت کو فارغ کرنے کے بعد ایک نگران سیٹ اپ بٹھا دیا جائے، نگران سیٹ اپ کو بٹھا کے اس حکومت کو فارغ کر کے اور ان کے ذریعے سے پھر الیکشن کو کنڈکٹ کروایا جائے۔ یہ ایک راستہ بچتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں، کیونکہ اس حکومت نے جتنا تباہ و برباد کرنا تھا، جتنی بربادی پھیرنی تھی، جتنی تباہی کرنی تھی، جتنا بیڑا غرق کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب جتنے دن اس کو ملیں گے اس میں سب قصوروار ہوں گے، تمام ادارے قصوروار ہوں گے، جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے وہ قصوروار ہوگا۔ ان کی اسی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے عوام اس ٹائم مر رہی ہے، عوام کا جینا حرام ہو گیا ہے، عوام بیچاری مہنگائی کے نیچے مر گئی ہے، عوام کا اس ٹائم ان لوگوں نے بھرکس نکال دیا ہے۔ تو اب ان کے پاس یہی آپشن ہے کہ اس کو فارغ کیا جائے، ان کا استعفیٰ لیا جائے، زبردستی اسمبلی فارغ کر کے نئے الیکشن کروائے جائے، اور جس کو مینڈیٹ ملے وہ آ کے حکومت بنا لے اور اپنے معاملات کو بہتر کرے۔